محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب آپ کی زندگی کا کوئی فیصلہ اچانک بدل جاتا ہے تو آسمانوں پر کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو جب مٹایا جاتا ہے تو فرشتے اس کی آواز سنتے ہیں؟ یہ آواز کیسی ہوتی ہے؟ کیا یہ روشنی کا ایک چمکا ہے یا کائنات میں گونجتی ہوئی سرگوشی؟ جب آپ زمین پر دعا مانگتے ہیں تو اوپر آسمانوں میں قلم کی نب کیسے حرکت کرتی ہے، اور جب وہ قلم ایک لکیر کو مٹا کر نیا فیصلہ لکھتا ہے تو اس لمحے فرشتوں کے چہرے پر کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ کیا وہ حیران ہوتے ہیں یا ان کے آنسو بہہ جاتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہم میں سے کوئی اپنی دعا، اپنے عمل یا اپنے آنسو کے ذریعے اس تقدیر کی لکیر کو بدل سکتا ہے، یا لوح محفوظ پر ایک بار لکھا گیا لفظ ہمیشہ کے لیے پتھر کی لکیر بن جاتا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوح محفوظ کوئی عام رجسٹر یا کاغذ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی عظیم اور نورانی تختی ہے جس پر کائنات کے آغاز سے لے کر قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کی تفصیل درج ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ایک عظمت والا ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ کا کلام بھی محفوظ ہے اور تمام مخلوقات کی تقدیریں بھی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا، لکھ۔ قلم نے عرض کیا، یا رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ چنانچہ اس دن جو کچھ لکھا گیا وہی اصل تقدیر ہے، مگر اس کے بعد کچھ فیصلے ایسے بھی ہیں جو اللہ اپنے علم کامل کی بنیاد پر بدل دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جس کا منظر فرشتے دیکھتے ہیں جب پرانی لکیر مٹائی جاتی ہے اور نئی لکیر لکھی جاتی ہے۔ یہ نظام ایک غیر مرئی مگر نہایت بامعنی ترتیب کے ساتھ چلتا ہے۔ لوح محفوظ پر لکھا ہر لفظ نورانی ہے، اور یہ الفاظ مادی سیاہی یا کاغذ پر نہیں بلکہ ایک ایسی نورانی حقیقت پر ثبت ہوتے ہیں جسے صرف فرشتے اور اللہ کے خاص بندے دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس میں تبدیلی کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے قلم تقدیر حرکت میں آتا ہے اور فرشتے اپنی اپنی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جیسے پوری کائنات سانس روک لیتی ہو، کیونکہ ہر تبدیلی کا اثر زمین، آسمان، انسان، جنات، حتیٰ کہ زمان و مکان پر بھی پڑتا ہے۔ علماء نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ تقدیر دو طرح کی ہے: تقدیر مبرم جو ہرگز نہیں بدلتی، اور تقدیر معلق جو اعمال، دعاؤں اور اللہ کی مشیت سے بدل سکتی ہے۔ لوح محفوظ میں اصل تحریر تو ہمیشہ باقی رہتی ہے، مگر اس کے ذیلی ریکارڈ جو فرشتوں کے پاس ہوتے ہیں ان میں تبدیلی کی جاتی ہے تاکہ زمین پر وہی ظاہر ہو جو اللہ چاہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب مٹانے اور لکھنے کی ایک ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جو فرشتوں کے کان سنتے ہیں، اور وہ آواز کبھی بجلی کی کڑک کی طرح جلالی ہوتی ہے تو کبھی آبشار کی نرمی کی طرح رحمت بھری۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان اپنی دعا اور نیکی کے ذریعے اس قلم کو حرکت دے سکتا ہے؟ احادیث میں اس کا جواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا قضا کو بدل دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ تقدیر جو فرشتوں کے ریکارڈ میں درج تھی مٹائی جا سکتی ہے اور اس کی جگہ نئی تحریر لکھی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں، دعا تقدیر کا راز جانتی ہے اور آنسو اس کا کفل کھول دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب تقدیر میں تبدیلی ہوتی ہے تو فرشتے محض تماشائی نہیں ہوتے، بلکہ کچھ فرشتے خوشی میں تسبیح پڑھتے ہیں، کچھ سجدے میں گر جاتے ہیں اور کچھ وہ لمحے دیکھ کر کانپ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی معیشت کس قدر عظیم ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہی وہ نظام ہے جو ہماری دعا، ہمارے اعمال اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک پوشیدہ پل کی طرح کام کرتا ہے۔ ناظرین، ذرا آنکھیں بند کیجیے اور اپنے دل کو اس تصور میں لے جائیے جہاں انسان کا قدم نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب لوح محفوظ پر ایک فیصلہ بدلنے والا ہوتا ہے۔
آسمان کے در و دیوار خاموش ہوتے ہیں، فرشتے اپنی صفوں میں کھڑے ہیں اور ایک نورانی فضا میں ہلکی سی لرزش محسوس ہو رہی ہے۔ اچانک ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ قلم تقدیر حرکت میں آتا ہے۔ وہ قلم جس کی نوک نور سے بنی ہے دھیرے دھیرے پرانی تحریر کی طرف بڑھتا ہے۔ فرشتے جانتے ہیں کہ یہ کوئی عام لمحہ نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اس لمحے مٹایا جائے گا وہ زمین پر کسی انسان کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ کچھ فرشتے جنہیں اس معاملے کا قریبی تعلق ہوتا ہے اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں، گویا اللہ کی عظمت کے آگے ادب میں ڈوب گئے ہوں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کی دعا قبول ہو رہی ہے اور اس کے غم کا فیصلہ مٹایا جا رہا ہے۔ جب قلم کا نوک پرانی لکیر کو چھوڑتا ہے تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ علماء اور صوفیہ نے اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آواز نہ پوری بجلی کی گرج جیسی ہے، نہ ہی عام کاغذ پر قلم کی کھسک کی طرح، بلکہ وہ ایک نورانی کڑک ہے جو صرف آسمانی مخلوق سن سکتی ہے۔ یہ آواز کبھی جلال سے بھری ہوتی ہے جب کسی گناہ کی سزا درج ہو رہی ہو، اور کبھی رحمت کی مانند نرم جب کسی مصیبت کو ٹال کر خوشی لکھی جا رہی ہو۔ اسی لمحے لوح محفوظ سے ایک روشنی پھوٹتی ہے جو ایسے لگتی ہے جیسے آسمان کا ایک گوشہ چمک اٹھا ہو۔ یہ روشنی زمین تک نہیں پہنچتی مگر فرشتے اس کے نور میں نہا جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پاک ہے تو، کتنی عظیم ہے تیری شان۔ کچھ فرشتے آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، یہ بندہ وہی ہے جس نے رات کو رو رو کر دعا کی تھی، دیکھو اس کی دعا نے فیصلہ بدل دیا۔ جب پرانی تحریر مکمل طور پر مٹ جاتی ہے تو لمحہ اور بھی پر اثر ہو جاتا ہے۔ اب وہ قلم جو اللہ کے حکم کا مطیع ہے ایک نئی لکیر کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نئی لکیر میں کبھی کسی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، کبھی بیماری مٹا دی جاتی ہے، کبھی کوئی حادثہ روک دیا جاتا ہے اور کبھی ایک نیا امتحان لکھ دیا جاتا ہے تاکہ بندہ بلند درجے پر پہنچے۔ یہ پورا منظر ایسا ہوتا ہے جیسے کائنات میں ایک نیا باب کھل رہا ہو۔ فرشتوں کے چہروں پر سکون بھی ہوتا ہے، حیرت بھی اور خوف بھی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ آخری اور کامل ہے۔ اس میں کسی مخلوق کا اختیار نہیں، صرف دعا، نیکی یا اللہ کی خاص مشیت ہی اس قلم کو حرکت دے سکتی ہے۔ ناظرین، سوچیے اگر آپ کے آنسو، آپ کا صدقہ یا آپ کی ایک مخلص دعا آسمان پر اس قلم کو حرکت دے دے تو وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ وہ آواز جو فرشتے سنتے ہیں کیا آپ کی دعا کی بازگشت نہیں ہوگی؟ اور وہ روشنی جو لوح محفوظ سے نکلتی ہے کیا وہ آپ کی قسمت کے نئے آغاز کی علامت نہیں ہوگی؟ یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کو عاجزی بھی سکھاتی ہے اور امید بھی دیتی ہے۔ عاجزی اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور امید اس لیے کہ اللہ چاہے تو پلک جھپکنے میں فیصلے بدل سکتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو دعا کو سب سے قیمتی ہتھیار بناتا ہے اور آنسو کو تقدیر کی لکیر بدلنے کا سب سے خاموش وسیلہ۔